بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کا پہلا سوال، غزوہ بنو نذیر کا سبب کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے دیت سے انکار۔ اگلا سوال، بنو نذیر کو نوٹس دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو روانہ فرمایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال، بنو نذیر کو مدینہ سے نکلنے کے لیے کتنے دن کی مہلت دی گئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 10 دن۔ اگلا سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی کا پاٹ گرانے کے لیے کون سا بدبخت یہودی تیار ہوا؟ تو اس کا جواب ہے عمر بن جحاش۔ اگلا سوال، بنو نذیر کا سردار کون تھا؟ تو اس کا جواب ہے حیی بن اخطب۔ اگلا سوال، غزوہ بنو نذیر کے موقع پر کس کو مدینہ کا انتظام سونپ دیا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال، غزوہ بنو نذیر کب پیش آیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ربیع الاول 4 ہجری۔ اگلا سوال، صلاۃ خوف پہلے کون سے غزوے میں پڑھی گئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے غزوہ عسفان۔ اگلا سوال، غزوہ بنو نذیر میں کفار کا مال چونکہ بطور فے حاصل ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثوابدید کے مطابق پورے مال کو مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا۔ البتہ 2 انصاری صحابہ کرام کو ان کے فقر کی وجہ سے بھی کچھ مال دے دیا گیا۔ بتائیں ان کے نام کیا تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابو دجانہ اور حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہما۔ اگلا سوال، غزوہ بنو نذیر کے موقع پر کون سا یہودی مسلمان ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے یامین بن عمر، اور دوسرے تھے ابو سعید بن وہب رضی اللہ تعالی عنہما۔ اگلا سوال، بنو نذیر کے یہودیوں کو کس نے اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی تھی؟ تو اس کا جواب ہے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ اگلا سوال، غزوہ بدر دوم کب پیش آیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے شعبان 4 ہجری۔ اگلا سوال، غزوہ بدر دوم میں اسلامی لشکر کے علمبردار کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال، غزوہ بدر دوم کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کو غزوہ بدر موعد، غزوہ بدر ثانیہ، غزوہ بدر آخرہ اور غزوہ بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، غزوہ بدر دوم میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے 1500۔ اگلا سوال، غزوہ دومۃ الجندل ربیع الاول 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس موقع پر مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون تھا؟ تو اس کا جواب ہے سبا بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال، جنگ احزاب کے موقع پر بچوں اور مسلمان عورتوں کا ایک گروہ کون سے قلعہ میں رکھا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے فارع۔ اگلا سوال، جنگ احزاب کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشہور پہلوان قتل کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے عمر بن عبد ود۔ اگلا سوال، کون سے غزوہ میں عیینہ بن حصن سے مصالحت ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے غزوہ دومۃ الجندل۔ اگلا سوال، غزوہ احزاب کے موقع پر مدینے کا انتظام کس کے حوالے کیا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال، غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کا کوڈ ورڈ کیا تھا، یعنی خفیہ لفظ کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حامیم لا ینصرون۔ اگلا سوال، غزوہ احزاب میں تیر لگنے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کی بڑی رگ
کٹ گئی تھی، بتائیں کس مشرک کا تیر ان کو لگا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حبان بن عرقہ۔ آج کا آخری سوال، غزوہ خندق کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی عہد شکنی کی خبر موصول ہوئی تو تحقیق حال کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو روانہ فرمایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا تھا، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ والسلام۔